الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن کریم سے 2 مقام کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جو آیات میں نے پڑھی ہیں، پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا، یعنی اے لوگو، تمہارا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور تم ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تک غافل ہیں آپ لوگ، حالانکہ آپ کے حساب کا وقت آ گیا۔ اب اس آیت کو جب انسان پڑھتا ہے نا، تو اللہ نے کیسے خوبصورت انداز سے انسان کو تنبیہ کی ہے کہ یار ہم لوگ تو بالکل غافل ہیں اور ہمارا وقت آ گیا حساب کا، اب ہم کیا کریں گے؟ جس طرح امتحانی سینٹر میں پرچے لینے کا وقت پورا ہو جاتا ہے، لکھنے کا وقت گزر چکا ہے، ٹائم اپ ہو گیا ہے، اب پرچے حوالے کیے جا رہے ہیں، بھائی دے دو اپنا جو لکھا ہے۔ تو اس وقت اگر ذہن میں کوئی چیز آ بھی جائے نا، انسان لکھ نہیں سکتا۔ کوئی چیز درست کرنا چاہے تو وقت نہیں ہے، مہلت ہی نہیں ہے بھائی، ٹائم پورا ہو گیا آپ کا۔ تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے انسان، آپ کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں غافل ہوئے ہو؟ آپ کا وقت حساب آ چکا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت، تم دیکھتے ہو کہ تم نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے آگے، لغد، کل کے لیے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔
کل جو آ رہی ہے، کل سے مراد آخرت کی زندگی۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ انساہم انفسہم، اللہ نے بھی ان کو غافل کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے اصحاب النار جہنم والے لوگ، اصحاب الجنہ اور جنت والے لوگ۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کی زندگی کی جتنی بھی ناکامی ہے یا جتنی بھی گمراہی ہے، ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب غفلت ہے، جو اللہ نے 18ویں سپارے کی شروع میں فرمایا ہم فی غفلت معرضون۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کی مثال دیمک کی طرح ہے، دیکھنے میں یہ محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، لیکن یہ انسان کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتی ہے، انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اور اتنا غافل کر دیتی ہے انسان کو غفلت، کہ غفلت کرتے 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 ایک موحد انسان بھی اپنے عقائد خراب کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے پہلے دن سے سگریٹ کیسے شروع کیا، تو وہ آپ کو کہے گا یار پہلے تو اس کا دھواں بھی برا لگتا تھا، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ، ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، اگر کوئی پیتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے دھوئیں سے بھی۔ یہی کیفیت ہر انسان کی ہوتی ہے شروع میں، لیکن ایک وقت ایسے آ جاتا ہے کہ اس دھوئیں کے بغیر چین سموکر رہ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، پہلے وہ اس دھوئیں سے نفرت کرتا تھا، آج وہ وقت آ گیا کہ اس دھوئیں کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیسے ہوا، تو سبب ایک ہوگا، اور وہ ہوگا غفلت۔ غفلت کیا ہے کہ اچھا چلو یار بیٹھ جاتے ہیں دوستوں میں، اچھا چلو ایک کش دے دو، چلو یار دو بس میں اور کرتے کرتے ایک پی لیا، چھوڑ دیں گے، کون سا ہم روز پیتے ہیں، دن میں تو ایک، کھانے کے بعد ہی پی لیتا ہوں تھوڑا سا فریش ہو جا، کرتے 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 اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ رہنے تو دور کی بات، بیماریاں بھی پکڑ لیتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی منع کر لیتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک غفلت نے جو ہے نا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ صحت مند آدمی، تندرست آدمی پھیپھڑوں کا بیمار ہو گیا، ٹی بی کی شکایت ہو گئی، کینسر ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا لگ گیا اس کو۔ یہ یہاں تک کس چیز نے پہنچایا؟ غفلت نے۔ تو دین کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے، یار نماز پڑھ لو، پڑھ لیں گے یار کل سے انشاءاللہ، کل آگے بھائی چلیں یار پڑھ لیں گے۔ آپ یقین کریں، بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے معاشرہ ہے، آپ کی زندگی میں میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے یار نماز کوئی وہ تو نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا، یہ تو ایک ایکسرسائز ہے بس، میں جو باقی اتنے کام کر رہا ہوں، فلاں اتنے یتیموں کو کھانا کھلا رہا ہوں، دسترخوان لگایا ہوا ہے، بیواؤں کی شادیاں کرا دی ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے خود ایسے لوگ ملے ہیں۔ آپ ان کو نماز کا کیوں، ان کو وہ آپ کی بات بری لگتی ہے ان کو، وہ کہتے ہیں یار نماز اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے نا۔ تو یہ اس نہ پڑھنے کی غفلت ان کو یہاں تک پہنچا دی۔ نمازی آدمی ہوتا ہے،
باجماعت نماز پڑھتا ہے، لیکن غفلت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ جماعت چھوٹ جاتی ہے، گھر میں پڑھ لیتا ہے، پھر گھر میں پڑھتے پڑھتے صرف فرض پڑھتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے، پھر فرض بھی ایک دن آتا ہے چھوٹ جاتا ہے، پھر جمعہ رہ جاتا ہے، پھر کرتے کرتے عید رہ جاتی ہے۔ ہمارے قاضی صاحب فرماتے ہیں نا کہ ایک 8 کا نمازی ہوتا ہے، ایک 61 کا نمازی ہوتا ہے، اور فرمایا ایک 360 کا ہوتا ہے۔ 8 کا نمازی جو ہے وہ جمعے کا ہوتا ہے، اور 61 کا نمازی وہ ہے کہ جو جنازے میں بڑی پگ پہن کے پہلے کھڑے ہو کے کہتا ہے اوے صفا ٹھیک ہو گئی ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں بھائی چودھری صاحب آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 360 والا آپ کو عید کی عید ہی نظر آئے۔ بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہ غفلت انسان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی رسوا کر دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، کیونکہ وقت ایک قیمتی چیز ہے، جب انسان غفلت کرتا ہے وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ علماء نے لکھا ہے کہ زمانہ کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ اے لوگو خبردار، آپ سے پہلی امتیں گزری ہیں جنہوں نے غفلت کی چادر اوڑھی، غفلت کا مظاہرہ کیا، دنیا میں اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اور بات یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا، غفلت نے ان کو مار دیا، وقت ہاتھ سے گزر گیا، اب وہ ایمان بھی لے آئیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ ملا کا چابک ہے جو اس نے رکھا ہوا، اللہ تو محبت کرنے والا ہے۔ گاڑیوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے، اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ قرآن کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، غفور الرحیم بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے اللہ، بطش ربک لشدید بھی ہے، ٹھیک ہے، گات لگا کے بھی بیٹھا ہوا ہے اللہ، جبار بھی ہے اللہ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ انسان کے اندر خوف کی کیفیت بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، اور امن بھی ہو، رحم کی کیفیت بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو۔ صرف یہ کہہ دینا اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ کری جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کرسچن کا مذہب ہے، اسلام کا مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا لو، بس۔ ایمان تو کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو خوف اور امن کے درمیان ہو، کہ اللہ سے ڈر بھی ہو آپ کو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ سے امید بھی ہو کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، نیکیاں کرے بندہ، اللہ ارحم الراحمین ہے، قبول کرے گا، معاف کر دے گا، گناہ کرے توبہ کرے اللہ سے، معافی مانگے کہ یار اللہ پکڑنے والا، پکڑ لیا نا تو اللہ نے چھڑانے والا کوئی نہیں اللہ سے۔ یہ دونوں کیفیت جب ہوں گی تب ایمان کا پہیہ چلے گا۔ اگر بالکل ہی ایک طرف چلے جاؤ، محبت ہی محبت، یہ ایمانی تقاضا نہیں ہے، اور بالکل ہی نفرت یا سختی ہی سختی، عذاب ہی عذاب، یہ بھی ایمانی کیفیت نہیں ہے، ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے ذہن سے نام نکل گیا، ایک یہودی نے کالم لکھا ہی، اور اس نے اس کے اندر یہ لکھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں میں دو چیزیں چھوڑ دو، ایک شہوت چھوڑ دو اور دوسری شبہات چھوڑ دو، ان کے اندر یہ خود بخود گھر جائیں گے، دیمک کی طرح غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب شہوت اتنی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے کہ ہمارا لباس، ہمارے
دفتر کے معاملات، کاروباری لین دین، سب غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ہیں۔ موبائل کو آپ دیکھیں کھول کر، عریانی اور فحاشی کی انتہا ہے۔ ٹیلی ویژن گھر میں دیکھیں تو فحاشی اور عریانی کی انتہا ہے۔ آج سے چند سال پہلے جو چیز اپنے گھر میں ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، آج بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کس نے ہمارے اندر پھیلایا ہے زہر کو؟ اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی تو کیفیت ہی الگ ہے۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں، ذہن میں فحاشی اور عریانی۔ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، یہی چیز ہے۔ ریسرچ کے مطابق، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنی منشیات، ڈرگس کا استعمال تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا۔ فحاشی اور عیاشی اور عریانی جتنا تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا۔ یہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے نوجوان کون ہیں آخر؟ باہر سے تو نہیں آئے، کسی اور مذہب سے تو ان کا تعلق نہیں ہے۔ اسلامی ملک پاکستان سے تعلق ہے اور مسلمانوں کے بچے ہیں۔ یہ چیز جو یہودی ہمارے اندر پھیلانا چاہتا تھا، ڈالنا چاہتا تھا، جو اس کا مقصود تھا، وہ حاصل کر رہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں یہ چیز ہوگی تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ سیکھنی جگہ ہی وہی ہوتی ہے، تعلیمی ادارے، وہیں سے انسان تہذیب سیکھتا ہے، ثقافت سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے۔ جب وہاں کی یہ حالت ہے تو باہر کا کیا حال ہوگا؟ کس سے گلہ کریں؟ اور شبہات انہوں نے ڈال دیے۔ کیا شبہات ڈالیں؟ یار داڑھی سنت ہے تمام انبیاء کی، میرے بھائی اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لی۔ یار وہ آگے سے کہتا ہے داڑھی میں دین ہے یا دین میں داڑھی ہے؟ داڑھی کے اندر دین ہے کوئی؟ یہ شبہات کس نے ڈالے؟ مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے کہ مسلمان کو کہا جائے پیارے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، مجھے عمل کی توفیق دے۔ اور اگر آگے سے وہ یہ کہے کہ کیا داڑھی کے اندر دین ہے، تو اس کا ایمان کہاں چلا گیا؟ شراب انسان نہیں پیتا، شروع میں ہر بندہ حرام سمجھتا ہے، نجس سمجھتا ہے۔ غفلت، شبہات اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ شروع میں وہ کہتا ہے میں تو نہیں پی رہا، دوست پی رہے ہیں، میں نہیں پیتا۔ کرتے کرتے تھوڑی سی پی لی ہے، یار ایک دفعہ پیے کون سا روز ہوتا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ مہینے دو بعد دوسرے فنکشن میں، تیسرے فنکشن میں عادت بن جاتی ہے، پیتے پیتے یہاں تک اس کی کیفیت آ جاتی ہے کہ پھر وہ آپ سے لڑتا ہے اور کہتا ہے کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ یہ تو ڈاکٹر نے بھی کہا ہے، صحت کے لیے 50 بہانے آپ کے سامنے بنائے جائیں گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، غیر مسلم نہیں ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہی کیفیت زنا کی بھی بن چکی ہے، یہی کیفیت شراب کی بن چکی ہے، یہی کیفیت رشوت کی بن چکی ہے۔ فراڈ، دھوکہ، جھوٹی قسمیں اٹھانا، غلط مال بیچنا، اللہ اور اس کے رسول و قرآن کی قسمیں اٹھانا، میرے بھائیوں یہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہ ہم کر رہے ہیں مسلمان۔ وجہ کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت کس بات کی ہے؟ کہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری۔ بدبخت ہیں وہ والدین جو خود بھی اس غفلت میں پڑے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ڈالا ہوا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ڈانس کلاس ہوتی ہے، میوزک کلاس دی جاتی ہے، ہمارے پیسوں پہ، فیسوں پہ، مفت نہیں۔ جس بچے کو اللہ کا نام آنا چاہیے تھا،
جس بچے کو کلمے آنے چاہیے تھے، جس بچے کو یہ سکھانا تھا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، جس کو قرآن سکھانا تھا، جس کی سیکھنے کی عمر ہے، بڑے بچے نہیں کہہ رہا میں، چھوٹے، ان کو اسکولوں میں میوزک کلاس دی جاتی ہے، ڈانس کی کلاس دی جاتی ہے، اور پھر رشتہ دار برادری کے لوگ جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرا بچہ نے اس دفعہ کمپٹیشن، کیا بات ہے جی، ایسے ڈانس کیا، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کیا بنے گا؟ اور یہی والد جب مر جائے گا اور یہی بچے ڈانس کرتے رہیں، میوزک سنتے رہیں، شراب پیتے رہیں گے، زنا کرتے رہیں گے، سارا گناہ والدین کے کھاتے میں جائے گا۔ حضور نے تو کہا تھا لوگوں تمہارے لیے صدقہ جاریہ تمہاری نیک اولاد ہے کہ وہ قرآن پڑھے گی تمہیں ثواب ملے گا، وہ دعائیں کرے گی تمہیں ثواب ملے گا، بخشش ہوگی۔ بچے کیا گل کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس بچے کو ہم نے گانے سننے کی لت ڈال دی اس کو قرآن سننے کی فرصت کبھی نہیں ہوگی، ایک منٹ کے لیے نہیں سنے گا۔ کتنے بچے ہیں اٹھا لیں آپ، یہ گانا آج کل کون سا چل رہا ہے سب بتائیں گے آپ، کس نے گایا اس نے، سارا بایو ڈیٹا بتائیں گے آپ۔ یہ بچے قرآن پڑھنے کی عمر ہے ان کو قرآن کا نہیں پتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہیں پتہ، صحابہ کا نہیں پتہ، نماز کا نہیں پتہ، دعائے قنوت نہیں یاد ہوتی، گانے سارے یاد ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو غفلت سے نکلنا ہوگا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگو تمہارا وقت حساب آ چکا ہے، تم کیوں غفلت کا شکار ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، اے لوگو کیا بھیجا ہے اپنے کل کے لیے، کیا عمل کیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ غفلت جو ہے نا انسان کو آہستہ 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 اس نہج پہ لے آتی ہے کہ انسان دنیا میں بھی رسوا، آخرت میں بھی رسوا۔ پہلے کیا ہے، غفلت آتی ہے، پھر ضلالت گمراہی شروع ہو جاتی، پھر اس کے بعد کرتے کرتے مجادلہ شروع ہو جاتا ہے، ضلالت سے پہلے شبہات شروع ہو جاتے ہیں، آخر میں پھر کیا ہوتا ہے، مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے مہر لگا دی ہے، اب یہ سیل ہو گیا ہے، تالا بند، اوپر کپڑا چڑھ چکا ہے، دکان نہیں کھل سکتی، جو اندر ہے اندر، جو باہر ہے باہر۔ آپ دین کی بات کریں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ آپ سے لڑے گا۔ تو میرے محترم دوستو آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، مجھے بھی ہو رہا ہے کہ جس نہج پہ، جس رستے پہ ہم جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہماری اولاد کل وہیں کھڑی ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، غفلت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔